حضرات گرامی، آج ہم اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شاہ میں موت کا ذائقہ ہے۔ حضرات گرامی، جس کے اندر روح بنی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے اپنے خالق حقیقی کے ہاں حاضر ہونا۔ یہ رب کا کل فیصلہ ہے، ساعتم ولا یستقدمون، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کم و بیشی نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، سب سے بڑی تقریر تو یہ جنازہ ہے، یہ میت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور زبان حال سے ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے بھائیوں، دنیا پہ ناز و نخرہ نہ کرو، یہ کل میں بھی تمہارے ساتھ تھا اور آج سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی مال و متاع، کوئی ساز و سامان میرے ساتھ نہیں ہے۔ آج میں عمل کروں وہ میرے ساتھ آئے، میں خالی دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی، یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور سب سے بڑی ان کی میں تو یہ سمجھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد جو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ بڑے خوش نصیب ہے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے گا۔ ان کی بخشش کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ حافظ قرآن کے بارے میں قیامت کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حافظ کے باپ کے سر پہ نور کا تاج سجایا جائے گا، اور فرشتے پوچھیں گے اللہ کی مخلوق ہے کہ مولا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن کو اتنی سعادت ملی، اتنا نور کا تاج ان کے سروں پہ سجایا جا رہا ہے۔ تو رب فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو میرے قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ تو سب سے بڑی ان کے لیے سعادت مندی یہ ہے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ختم دعا کے لیے بھی لوگ باہر سے جاتے ہیں، ٹھیکے پہ ہی کام چلتا ہے۔ تو بڑا ان کے لیے سعادت مندی یہی ہے کہ ان کا بیٹا، اپنا بیٹا حافظ قرآن اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے گا، اور آج دن بھی جمعے کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، کیونکہ وقت بالکل اینڈ پہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت تم اپنے کسی مومن بھائی کی فوت ہونے کی خبر سنتے ہو تو جلدی کیا کرو۔ کھانا کھا رہے ہو تو جب تم اپنے مسلمان بھائی کے فوت ہونے کی خبر سنتی ہو تو کھانا اٹھا کے رکھ دو، اور پہلے اپنے مسلمان بھائی کے کفن دفن کا اہتمام کرو، اس کی تدفین کر کے بعد میں آ کے کھانا کھاؤ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جلدی کرنا چاہیے۔ آج انہوں نے جمعے کا دن لیا تھا، بڑے سعادت کا وقت تھا، بڑی بابرکت گھڑیاں نہیں تھی، لیکن چلو یہ ہمارے بس میں تھا، انہوں نے اپنے مقدس میں لے لیا جمعے کا دن، لیکن یہ ہمارے جو ہم پیچھے زندہ تھے، یہ ہمارا حق تھا کہ جمعے کا ان کو جمعے کی نماز جو ہے نا وہ اپنے مقام پہ ان کو پہنچانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے جلدی کیا کریں، جو اپنے مسلمان بھائی جو فوت اپنے مقدر کے ساتھ جو گھڑیاں اس کو میسر آئیں تو وہ گھڑیاں ہم جو زندے ہیں وہ نہ چھینیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں معاشرے میں رہتے ہوئے برادری میں اونچ نیچ انسان کی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا، اور جو بندہ اپنے مومن بھائی کو معاف کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اگر بزرگوں کی دنیا اس معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ اونچ نیچ ناراضگی کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ان کو معاف فرما دے۔ ان کا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا، تو جو لواحقین ہیں ورثاء ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ کھانا کھا کے اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، اور جنازے کی نیت سماعت فرمائیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ
ثنا وسی اللہ تعالیٰ کے، درود وسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، دعا وسی حاضر اس میت کے پیچھے منہ طرف قبلہ شریف پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر درود شریف ہوگا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دعا ہوگی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر کسی کو یہ جنازے والی ثنا نہیں آتی، یاد لازمی کرنی ہے، جو سبحانک اللہم ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ثنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو جنازے والا درود نہیں یاد، تو جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کما صلی اللہ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، وہ پڑھ سکتا ہے۔ یاد لازمی کرنا، جب تک یاد ہوتا ہے اس وقت تک وہ جنازے جو ہے نماز والا درود وہ پڑھ سکتا ہے۔ کہ اگر دعا کسی کو یاد نہیں، یاد لازمی کرنی، یاد ہوتے وقت تک ربی جعلنی بھی بنا پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا ظلمنا بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ مقصد طلب کرنی ہے تو اس لیے کوئی کلمات بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہے تو 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی بھی پڑھ سکتا ہے۔ نیت حاضر فرما لیں۔ جزاک اللہ۔ غم گسار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا۔ دکھیے دیگل یارو دکھیا جانے، ہوتے سکھیے نو کی خبراں، دکھیے دیگل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، سجن جنا دے موت نے مارے، ماں پہ جنا دے موت نے مارے، او تیروں دے تک تک قبراں